السلام علیکم میرے عزیز دوستوں یہ ویڈیو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور بیت المقدس کی فتح سے ریلیٹڈ ہے۔ دوستو ہم نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور بیت المقدس کی فتح سے ریلیٹڈ ایک سیریز بنائی ہے۔ اس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 2 ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 1 ہم آلریڈی بیان کر چکے ہیں، جس کا لنک ہم نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن اور کامنٹ باکس میں ڈال دیا ہے۔ آپ اس لنک کے ذریعے ایپیسوڈ نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو ہم ایپیسوڈ نمبر 2 کی شروعات کرتے ہیں۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کے عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس کے محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے ان کی طرف دیکھا، یعنی ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی، یعنی کہ حملہ کر دیا۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یا نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر یوں ہوا کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کے پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا، یعنی کہ کنارے کی سائڈ۔ سر سے بال برابر دور رہا، پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ یعنی کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بجلی کی تیزی سے اٹھے۔ انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ ور اس کے اپنے باڈی گارڈز کے لباس میں تھا، جسے اس نے خود اپنی باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا۔ حملہ ور ان کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سر سے ننگے تھے، یعنی کہ سر پر اب ان کے کچھ نہ بچا تھا۔ انہوں نے حملہ ور کی پگڑی پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ ور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سے کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، یعنی کہ جس نے آپ پر حملہ کیا تھا اس کے بارے میں آپ نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا کہ ان کو پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ہی ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ انہیں چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے ان کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، وہ مارکے میں شریک نہ ہو سکا، یعنی کہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے یا مٹبھیڑ میں شریک نہ ہو سکے۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر معمور 7 محافظ فدائی تھے، یعنی کہ دوستو اسیسن تھے، جو صلاح الدین ایوبی کا قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی، چنانچہ باقی بھی اندر چلے آئے۔ دوستو انہوں نے سوچا تھا کہ ایک ہی بندہ حضرت صلاح الدین ایوبی کا کام تمام کر دے گا، لیکن اللہ پاک کو یہ منظور نہیں تھا۔ اصل محافظ بھی اندر گئے۔ وہ صورتحال سمجھ گئے تھے اور صلاح الدین ایوبی بچ گئے۔ انہوں نے اپنے پہلے حملہ ور کی شہرگ تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے میں صلاح الدین ایوبی نے اسے جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے، یعنی کہ اسیسن ہے، اور اسے گمشتگین، جسے بعض مورخوں نے گمشتگین لکھا ہے، نے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ گمشتگین الصالح کے قلعے کا گورنر تھا۔ دوستو اس کے بارے میں ہم پہلی ایپیسوڈ میں بات کر چکے ہیں۔